سال تھا 1526، جب وسطی یورپ کی ایک مضبوط ترین سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں 3 حصوں میں منقسم ہو گئی اور اس کا ایک بڑا حصہ اوٹومن امپائر کے ماتحت چلا گیا۔ سلطان سلیمان عالی شان کے دور اقتدار میں ہنگری پر فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی، جس نے مسلمانوں کو اور بالخصوص عثمانیوں کو یورپ کے مرکزی حصوں یا ممالک تک پہنچنے کا موقع فراہم کر دیا۔ یورپین ممالک سلطان سلیمان کی یورپ میں توسیع پسندانہ پالیسی سے کافی حد تک تذبذب کا شکار تھے، اور ہنگری کی اس فتح سے تو وہ اب سلطان کے عزائم سے کافی حد تک واقف بھی ہو چکے تھے۔ یورپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف مزید پیش قدمی سے روکے بلکہ ہنگری کو دوبارہ حاصل کر کے اسے اپنے اور عثمانیوں کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر استعمال کرے۔ رومن امپائر پر حکمران خاندان ہیبسبرگ یہ خوب جانتا تھا کہ اگر وہ اس مشن میں عثمانیوں کو نہ روک پائے تو عین ممکن ہے کہ ہنگری کے جگیلین خاندان کی طرح کہیں ان کا بھی خاتمہ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ہیبسبرگ کی عثمانیوں کے قدم روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ہیبسبرگ اور عثمانیوں کے درمیان ویانا کے مقام پر ہونے والی ایک بڑی اہم جنگ کی داستان بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اگست 1526 میں سلطان سلیمان نے مہیج کی جنگ میں ہنگری کے بادشاہ لوئس دوئم کی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور بدقسمتی سے یہ 20 سالہ بے اولاد ہنگیرین بادشاہ لوئس دوئم اس جنگ سے فرار ہونے کے دوران ایک ندی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح جنوب مشرقی ہنگری کے ایک بڑے علاقے پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان سلیمان نے ہنگیرین دارالحکومت بودا کو فتح کرنے کے بعد اس مشن کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا یا یورپ میں مزید پیش قدمی نہ کی اور اپنے صدر مقام قسطنطینیہ واپس چلے گئے۔ اگلے سال یعنی 1527 عیسوی میں بادشاہ لوئس کے بہنوئی فریڈینینڈ، جو کہ آسٹریا پر حکومت کر رہا تھا، نے اپنے بھائی رومن امپائر کے حکمران چارلس V کے تعاون سے ہنگری کے بقایا علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور مغربی ہنگری کے تقریباً علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پوزونی کو اپنا نیا دارالحکومت بنایا، جبکہ جان زپولیا، جو کہ ٹرانسلوینیا میں متعین کردہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور طبقے کا نمائندہ بھی تھا، نے ٹرانسلوینین ریجن پر قبضہ کیا اور یہاں کا حکمران بن گیا۔ جان زپولیا نے ہیبسبرگ کے مقابلے میں اپنی اس حکومت کو استحکام اور تسلیم کروانے کے عوض عثمانیوں کی باجگزاری قبول کر لی۔ اس طرح عثمانیوں نے ٹرانسلوینیا پر جان زپولیا کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یوں ہنگری 3 حصوں میں بٹ گیا، جس میں ٹرانسلوینین ریجن جان زپولیا کے، جنوب مشرقی علاقے عثمانیوں کے اور مغربی حصے آسٹریا کے قبضے میں چلے گئے۔ فریڈینینڈ نے پوزونی کے گرد و نواح میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کنگ لوئس کی بہن اینا سے شادی کر لی، جبکہ وہ پہلے ہی کنگ لوئس کا بہنوئی تھا۔ اس شاہی شادی سے فریڈینینڈ کی ہنگری کے بااثر حلقوں میں پوزیشن اور بھی مستحکم ہو گئی۔ اب فریڈینینڈ ہنگری کے تمام علاقوں کو اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ 18,000 کے لگ بھگ جرمن کرائے کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے فریڈینینڈ نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین شہر بودا کو فتح کر لیا۔ بودا پر قبضے کے دوران
فرڈینینڈ کو مقامی افواج کی طرف سے بہت ہی کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ نہ صرف حیران ہو گیا بلکہ اس کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ دوسری طرف جان زپولیا بھی اپنے زیر قبضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں مصروف تھا، اور جب اسے فرڈینینڈ کی طرف سے بدا پر قبضے کی اطلاع ملی تو اس نے فوری طور پر 7 سے 8 ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی، جن میں ہنگیرین، ٹرانسلوینینز اور سرب شامل تھے۔ فوج تیار کرنے کے بعد جان زپولیا فرڈینینڈ کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 27 ستمبر 1527 کو فرڈینینڈ اور جان زپولیا کی فوجوں کا ٹرسل کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ فرڈینینڈ کی لگ بھگ 18,000 کی فوج نے یہاں زپولیا کی 7 سے 8 ہزار فوج کو شکست دے دی۔ 20 مارچ 1528 عیسوی کو ایک دفعہ پھر سے فرڈینینڈ اور جان زپولیا کی افواج زینا کے مقام پر آمنے سامنے آئی۔ اس دفعہ زپولیا کے ساتھ لگ بھگ 15,000 کا فوجی دستہ تھا، لیکن زپولیا یہ جنگ بھی ہار گیا۔ جان زپولیا کا جنگ ہار جانے کے بعد پیچھا کیا گیا، جبکہ زپولیا پولینڈ کی طرف فرار ہو گیا۔ جان زپولیا نے پولینڈ کے بادشاہ سگسمن اول، جس کا تعلق بھی جگیلین خاندان سے تھا، کو آسٹریا پر حملہ کرنے کے لیے مدد کی درخواست کی، مگر پولینڈ کے بادشاہ نے آسٹریا پر حملہ کرنے کی درخواست کو رد کر دیا۔ اس پر جان زپولیا نے مجبور ہو کر سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی، جو کہ سلطان سلیمان نے قبول کر لی۔ چونکہ فرڈینینڈ نے عثمانیوں کے زیر قبضہ بدا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اس لیے سلطان سلیمان نے فوری طور پر جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ 10 مئی 1529 کو سلطان سلیمان اپنی 1,20,000 اور بعض مورخین کے نزدیک 3 لاکھ کے لگ بھگ فوج کے ساتھ ہنگری کی طرف بڑھے۔ سلطان کی اس قدر بڑی جنگی مہم میں ایک کثیر تعداد میں توپیں بھی شامل تھیں، جن کی نقل و حرکت کے لیے 20,000 کے لگ بھگ اونٹ بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ اس مہم کے آغاز سے ہی سلطان کو بے انتہا مشکلوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے سلطان کو موسم بہار کی بارشوں نے آڑے ہاتھ لیا۔ بارشیں تو جنوب مشرقی یورپ اور بلکانی ریجن کی خصوصیت تھی ہی، مگر اس سال ان بارشوں میں کافی اضافہ اور شدت تھی، جس کی وجہ سے بلغاریہ میں موجود دریاؤں میں طغیانی کے باعث فوج کے زیر استعمال بے شمار راستے تو ناقابل استعمال ہو گئے، اور جو راستے بقایا بچے ان کی حالت بھی بارشوں کی وجہ سے دگرگوں ہو گئی۔ بڑی بڑی توپیں جو کہ اونٹوں کے ذریعے مطلوبہ مقام پر منتقل کی جانی تھی، دلدلی راستوں اور دریاؤں میں طغیانی کے سبب مختلف مقامات پر ہی پھنس کر رہ گئیں۔ اونٹ جو کہ ان حالات کے بالکل بھی عادی نہیں تھے کی بڑی تعداد اس مشن میں ضائع ہو گئی، جس کے سبب سلطان سلیمان کے پاس ان توپوں کو وہیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بارشوں کے سبب فوج میں بھی بیماریاں پھوٹ پڑی، اور ایک بڑی تعداد میں عثمانی فوج اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ مگر ان سب رکاوٹوں اور مشکل حالات کے باوجود سلطان 6 اگست کو ایزیک پہنچ گئے۔ 18 اگست کو عثمانی فوجیں سلطان سلیمان کی قیادت میں موہیج کے میدانوں میں پہنچ گئیں۔ وہاں جان زپولیا نے ان کا اپنی 6,000 کی گھڑ سوار فوج کے ساتھ استقبال کیا۔ سلطان کے بلند ارادوں اور عزائم کے سبب ایک ایک کر کے ہنگیرین شہر اور قلعے عثمانیوں کے آگے سلنڈر کرتے گئے، جو کہ فرڈینینڈ نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے حاصل کیے تھے۔ 8 ستمبر کو سلطان نے ہنگیرین دارالحکومت بدا پر بھی دوبارہ سے اپنا قبضہ بحال کر لیا اور اسے جان زپولیا کے ماتحت کر دیا۔ سلطان نے اس دفعہ اپنی فتوحات کے سلسلے کو مغرب کی طرف بڑھایا اور ایک کے بعد ایک شہر اور قلعہ فتح کرتے کرتے اوزونی تک پہنچ گئے۔
ہنگیرین علاقوں میں پوزونی بہت اہم تھا، کیونکہ فریڈینڈ نے اسے اپنی نئی حکومت کا کیپٹل بنایا ہوا تھا۔ یقیناً پوزونی میں سلطان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان کا بحری بیڑا، جو کہ ان کے ساتھ ساتھ دریائے ڈینوب میں چل رہا تھا، پر یہاں شدید ترین بمباری کی گئی، لیکن ان سب حالات کے باوجود عثمانی اس شہر پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پوزونی کی فتح سے سلطان مغرب میں ہنگری کے تمام علاقے فتح کر چکے تھے، مگر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سلطان کو ایک بڑے جانی نقصان کے علاوہ توپوں اور ان کی آمد و رفت کے لیے لائے گئے اونٹوں کی بڑی تعداد سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس مقام پر سلطان کے پاس اب دو ہی راستے تھے، ایک واپس ہو جانے کا اور دوسرا آسٹریا کے علاقوں میں داخل ہو جانے کا۔ اس قدر جنگی جانی و مالی نقصان کے باوجود سلطان نے ان مشکل موسمی حالات میں پھر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب کچھ سلطان نے شاید ان دو وجوہات کی بنا پر کیا کہ ہیمسبرگ یہ رائے قائم نہ کر سکیں کہ سلطان میں ہیمسبرگ سے ٹکرانے کا دم خم نہیں ہے، یا پھر سلطان اپنے دشمن کی طاقت کو ٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، سلطان نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور دوسری طرف یورپ اور بالخصوص ہیمسبرگ نے اسی امکان کے پیش نظر اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ آسٹریا کے بادشاہ فریڈینڈ نے سب سے پہلے ویانا چھوڑا اور بوہیمیا میں جا کر پناہ لے لی۔ اب پیچھے ویانا کی آبادی کو بغیر کسی لیڈر کے ہی بے یار و مددگار سلطان کا سامنا کرنا تھا، تو ویانا کے باسیوں نے اپنی زمینوں اور گھروں کا دفاع کرنے کے لیے ایک رضاکار فوج کو اکٹھا کرنا شروع کیا، لیکن جلد ہی ان رضاکاروں کو دیگر یورپی ممالک سے فوجی امداد حاصل ہونا شروع ہو گئی، جن میں رومن بادشاہ چارلس پنجم نے شہر کے دفاع کے لیے 17,000 کے لگ بھگ کرائے کے فوجیوں کا ایک دستہ بھیج دیا، جن میں جرمن اور اسپینش فوجی شامل تھے، اور ان کی قیادت کر رہا تھا ایک 70 سالہ تجربہ کار فوجی نیکولس سیم۔ اب شہر کے دفاع کی کمان نیکولس کے ہاتھ میں تھی۔ شہر کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے شہر کے 4 بڑے دروازوں کو بند کروا دیا اور وہاں دیواریں کھڑی کر دی۔ شہر کے 300 سالہ پرانے گرجا گھر سینٹ اسٹیفن کے ارد گرد دیواروں کو مضبوط کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی قلعے کے باہر مضافاتی علاقوں سے بھی تمام گھروں کا صفایا کر دیا گیا، تاکہ عثمانیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی آڑ یا چھپنے کی جگہ دستیاب نہ ہو سکے۔ قلعے کی دیواروں کے پیچھے گڑھوں اور چبوتروں کی تعمیرات کو یقینی بنایا گیا، تاکہ عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ اب خوراک کے بڑے ذخائر کے ساتھ ویانا محاصرے کے لیے تیار تھا۔ ستمبر 1529 کے آخر میں عثمانی فوجیں آسٹریا کے علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے ویانا پہنچ گئی، جس نے بھاری توپ خانے کی کمی اور گیلے موسم کے سبب بیمار فوج کے ساتھ ہی ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ سلطان اس کمزور فوج اور ہلکے توپ خانے کے ساتھ زیادہ دیر تک ویانا کا محاصرہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے، جبکہ قریب میں ہی موسم سرما بھی سلطان کے سر پر لٹکتی تلوار سے کم نہ تھا۔ سلطان کی فوج کا صرف 1/3 حصہ ہی جنگ کے قابل تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی سلطان سلیمان کی فوج اور ویانا کی فوج کے درمیان 1 سے 5 کا تناسب تھا، جو کہ بہت بڑا تھا۔ کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان نے سب سے پہلے بات چیت کے آغاز کے لیے 3 خوش لباس آسٹریا کے قیدیوں کو سفیر بنا کر قلعے میں بھیج دیا، مگر
اس کے جواب میں نیکولس نے 3 خوش لباس مسلمانوں کو بغیر جواب کے واپس سلطان کے پاس بھیج دیا۔ یہ اس بات کا اندیہ تھا کہ قلعہ جنگ کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر سلطان نے قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے حکم سے جینیسریز نے ویانا کے قلعوں پر چاروں اطراف سے حملہ کر دیا، مگر یہ پہلا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ قلعے کی دیواروں پر موجود توپوں نے عثمانی فوجیوں کے ایک اور حملے کو بھی پسپا کر دیا۔ عثمانیوں کے پاس چونکہ بھاری توپ خانہ نہیں تھا، اس لیے ہلکے توپ خانے سے ویانا کی دیواروں کو قابل قدر حد تک نقصان پہنچانا انتہائی مشکل کام تھا۔ عثمانیوں نے بہرحال ویانا پر گولہ باری جاری رکھی، مگر اب ان کا اصل ہدف زیر زمین خندقوں میں بارودی دھماکہ خیز مواد کے ذریعے حفاظتی دیواروں کو گرا کر قلعے میں داخل ہونا تھا۔ گولہ باری بھی جاری تھی اور زیر زمین عثمانی خندقیں بھی بنا رہے تھے، مگر ویانا کی حفاظتی فوجیں اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھیں۔ انہوں نے عثمانیوں کی طرف سے خندقوں کی کھودائی کا تعین کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا۔ پانی کے برتنوں میں ارتعاش کی وجہ سے انہیں زیر زمین کھودائی کے مقام کا اندازہ ہو جاتا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے کئی خندقوں کا سراغ لگایا۔ 6 اکتوبر کو ویانا کی محافظ فوج نے عثمانیوں کے اس زیر زمین خندقوں کے مشن کو ختم کرنے کے لیے اپنے 8000 فوجیوں کو روانہ کیا، جنہوں نے بہت سی خندقوں کو اڑا دیا، مگر اسی دوران عثمانیوں کے ساتھ ساتھ ویانا کے بھی بہت سے سپاہی مارے گئے۔ 11 اکتوبر کو بارشوں کے ایک نئے سلسلے سے عثمانیوں کے لیے حالات مزید ابتر ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے عثمانیوں کے دیواروں میں شگاف ڈالنے کی کوششیں سست روی کا شکار ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ عثمانیوں کے حوصلے بھی پست ہونا شروع ہو گئے اور ان کو اپنی یقینی ناکامی دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک اور پانی کی شدید قلت، بیماریوں اور ہلاکتوں کے سبب بھی فوجیوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ فوج سلطان سے محاصرہ رکھنے یا اٹھانے کے حوالے سے فیصلے کا مطالبہ کر رہی تھی، جس پر سلطان نے 12 اکتوبر کو جنگی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں سلطان نے ایک آخری حملے کے لیے سب کو راضی کر لیا۔ 14 اکتوبر کو عثمانیوں نے پوری طاقت سے شہر کی فصیلوں پر حملہ کر دیا، لیکن وہ پھر بھی حفاظتی دیواروں میں شگاف ڈالنے میں ناکام رہے، کیونکہ آسٹریا کے بندوق بردار فوجی دیواروں سے ہی عثمانیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ عثمانی توپوں کے گولوں کے علاوہ آگ کے گولے بھی ویانا کے شہر پر پھینک رہے تھے، مگر صرف 2 گھنٹوں میں ہی عثمانیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سب محنت بے نتیجہ ہے، لیکن انہوں نے کوششیں جاری رکھی۔ اگلی صبح ویانا کے ان میدانوں میں برف باری کا آغاز ہو گیا۔ عیسائیوں کے لیے اکتوبر میں موسم سرما کا یہ برفیلا طوفان ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ اب یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ ان حالات میں عثمانیوں کے لیے ویانا کا محاصرہ جاری رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس پر سلطان سلیمان نے ویانا کا محاصرہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ اس غیر معمولی شدید برف باری نے عثمانیوں کے لیے واپسی کے حالات کو بھی بدتر بنا دیا۔ کیچڑ سے بھری سڑکوں کی وجہ سے عثمانیوں کو واپسی پر بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ عثمانی 26 اکتوبر کو بودا پہنچے، پھر 10 نومبر کو بلغراد اور 16 دسمبر کو اپنی منزل واپس قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ اس جنگ میں عام طور پر مورخین کے خیال کے مطابق 15,000 کے لگ بھگ عثمانی اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ان کے مد مقابل ہیمسبرگ کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن ویانا کے باسی اور محافظ اپنے شہر کو عثمانیوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔
تاہم سلطان سلیمان اس پوری جنگی مہم جوئی میں ویانا تو حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ہنگری کے تمام علاقے ہیبسبرگ خاندان سے واپس لے لیے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ویانا کی شکست کو بھی سلطان سلیمان نے اپنی ہار تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کے مطابق وہ اس جنگ سے اپنے مد مقابل ہیبسبرگ کی طاقت کو جانچنا چاہتے تھے۔ یہیں سے سلطان سلیمان اور ہیبسبرگ خاندان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنہیں ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔